السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ مجھے 2 سال ہو چکے ہیں یوٹیوب پہ کام کرتے ہوئے۔ آپ کے پیار کا بہت شکریہ۔ میں قرآن حدیث یا کوئی اقوال ذریعے لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی رہی ہوں۔ آج فرسٹ ٹائم میں آپ سے ڈائریکٹ بات کر رہی ہوں۔ کافی ٹائم سے نا میں اس چیز سے پریشان ہو رہی تھی، آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ میری نا بیٹی ہے، اس نے 14 ایئر سے پردہ سٹارٹ کر لیا تھا۔ آج اسے پردہ کرتے ہوئے 1.5 سال ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ جب سے اس نے پردہ سٹارٹ کیا ہے کبھی کسی نے اسے اپریشیٹ نہیں کیا، ایک اس کی ٹیچر کے علاوہ۔ جو بھی ملا ہے اس نے یہی بولا ہے، ہاں ہے نہیں اسے ماں تیری کیڑی عمر ہے جڑا تو پردہ شروع کر لیا، ہاں نہیں تو سارے فیشن کر لینے سنتے پھر تو پردہ کر لیندی۔ یہاں میں آپ سے ایک حدیث شیئر کرتی ہوں کہ صحیح بخاری کتاب الاداب حدیث نمبر 5862 میں ہے کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس پر پردہ فرض ہو جاتا ہے۔ کوئی بولے گا لو میں تو تمہارا ماموں ہوں، میرے سے کیا پردہ بنتا ہے؟ ماموں وہ کہ جو خالہ اور پھپھو کے ہسبینڈس ہیں۔ تو سب نے وہ باتیں کر کے اتنا مجبور میری بیٹی کو کر دیا کہ اس نے وہ جو خالہ اور پھپھو کے ہسبینڈس ہیں نا، ان سے پردہ اس نے کرنا چھوڑ دیا۔ سب نے کہنا نہیں تو ہماری بیٹی ہے، ہم تمہارے باپ کی عمر کے ہیں، ہم سے پردہ نہیں بنتا۔ میری بیٹی نے مجبوراً ان سے پردہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جو بھی آئے لے تو ساڈے تو منہ لگا کے بیٹھی ہیں، ہاں ہائے نہیں سانو سوڑ پیندی ہے تینوں ویکھ کے، ہاں ہائے تو ہے کی کرن لگ پئی ہیں۔ کوئی ہمیں کہے گا اسے بولو پردہ چھوڑ دو، بچے اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتے، اسے بولو چھوڑے نہ کرے، یہ کیا منہ چھپا کے بیٹھی رہتی ہے، کیا گھر میں لوگ آتے ہیں ان سے چھپ جاتی ہے۔ کہ ہم اتنے پریشان ہیں کہ لاسٹ میری بیٹی رو پڑتی ہے کہ میں نے گناہ کیا کر لیا ہے کہ اگر میں شادیوں میں بال کھلے چھوڑ کے ناچوں گھوموں پھروں لڑکوں سے ہنس کے باتیں کروں پھر ٹھیک ہے؟ یہ ہے ہمارا اسلام۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کتاب الحیا حدیث نمبر 142۔ بالغ ہونے کے بعد عورت کے لیے اپنی ذات کو غیر محرم سے چھپانا واجب ہے اور پردہ اس کے لیے عزت اور تحفظ کا ذریعہ ہے۔ چھوٹی سی عمر میں اس نے یہ چیز سوچی ہے، خود سے سوچی ہے، ہم نے اسے مجبور نہیں کیا۔ جب اس نے آ کے ہمیں بتایا کہ ہم نے پردہ سٹارٹ کرنا ہے، میں نے اور اس کے بابا نے اسے سپورٹ کیا کہ ٹھیک ہے بیٹے جیسے آپ خوش ہو، آپ اگر مطمئن ہو تو آپ پردہ کر لو۔ لیکن لوگ جو ہیں وہ اس کی جان نہیں چھوڑ رہے۔ میں پریشان ہو چکی ہوں کہ ہم اسلامک معاشرے میں رہتے ہیں لیکن صرف نام کے۔ اتنی چھوٹی بچی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرو، بجائے جب بھی اسے جو بھی ملے گا کوئی نیو ملے گا یہ تم نے اپنی خالہ سے سیکھا ہے۔ میری نا چاچو کی بیٹی ہے، اسے تقریباً 5-6 سال ہو چکے ہیں کرتے ہوئے اور اب اس کی شادی بھی ہو چکی ہے۔ شادی کے بعد بھی اس نے پردہ نہیں چھوڑا۔ یہ تم نے اسے فالو کیا ہے، کتنی دیر کر سکو گی؟ کل کو شادی ہو جائے گی چھوڑ دو گی؟ کوئی بھی نہیں پردہ اتنی دیر رکھ سکتا۔ کہ کبھی میں نے کسی کے منہ سے نہیں سنا کہ کسی نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہو۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایسا کون سا غلط کام کر رہی ہے میری بیٹی؟ اگر میری بیٹی ننگے سر باہر جائے، کالج جا رہی ہے، لڑکوں سے ہنس کے باتیں کر رہی ہے، فنکشنز پہ دوپٹے اتار کے گھوم پھر رہی ہے، کیا یہ لوگ پھر بھی جینے دیں گے اسے؟ کہ ایک بچہ اچھا کام کر رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرو، اسے شاباش دو کہ بیٹے بہت اچھی بات ہے کہ اس عمر میں آپ نے سوچا ہے۔ تو ہم اتنے پریشان ہیں کہ میں تنگ آ کے میں آپ سے بات کرنے آئی ہوں کہ آپ بتاؤ کیا میری بیٹی غلط کر رہی ہے؟ کیا کل کو ہم نے مرنا نہیں؟ کیا دنیا میں رہنا ہے؟ کیا ان چیزوں کے حساب کتاب نہیں دینے؟ اور خدا را پردے کو ہوا نہ بنائے۔ میری بیٹی کھاتی ہے، پیتی ہے، ہنستی ہے، بولتی ہے، کھیلتی ہے، سب کچھ کرتی ہے۔ وہ ہمارے گھر کا نا طوطا ہے، جس دن وہ خاموش ہو جاتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے ہم خاموش ہو گئے۔ پردے سے زندگی ختم نہیں ہوتی بلکہ زندگی اور آخرت سنور جاتی ہے۔